بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا یہ بابرکت والا اور مبارک دن اور رات کوئی عام وقت نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم موقع ہے جو انسان کی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے اور اس کا مقدر بدلنے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ اس سچائی کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ جو بھی خوش نصیب بندہ یوم عاشورہ کے اس پاک موقع پر اپنے گھر کی 5 خاص چیزوں کی پوری صفائی ستھرائی کا انتظام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق کی ایسی زبردست بارش فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں اور ہر طرح کی تنگی، غریبی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جاتی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کی بہاروں اور اپنی بے شمار رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ رزق کی بے برکتی اور ہمارے گھروں کے اندھیرے کونے، کیا کبھی آپ کے دل و دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ آخر وہ کیا سچی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں پیسہ اور رزق آتا تو ہے مگر وہ رکتا نہیں؟ آپ دن رات سخت محنت کر کے کماتے تو بہت ہیں لیکن برکت اڑ جانے کی وجہ سے آپ کا پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ کے کچن میں برتنوں کی آواز تو آتی ہے مگر گھر کا چولہا اکثر اداس اور ٹھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے اپنی دنیا کے تمام مصروفیات کو روک دیجئے، تھوڑی دیر سوچئے اور اپنے اندر جھانک کر گہرائی سے غور فرمائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے کسی اندھیرے کونے میں کچھ ایسی بے جان، فالتو اور پرانی چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں بلکہ کئی سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ کڑوی سچائی یہ ہے کہ وہی بیکار سمجھی جانے والی چیزیں آپ کی قسمت اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھی ہیں۔ ہماری اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے بھری ہوئی چھتیں اور وہ پرانے مٹی چڑے دراز جن میں نہ جانے کب سے مٹی کی گہری تہیں جمی ہیں، ہمیں تو ایک عام سی بات لگتی ہیں مگر حقیقت میں وہ معمولی نہیں ہیں۔ یہی وہ چھپی ہوئی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو دمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہیں، رزق کے آنے کو روک دیتی ہیں اور گھر کے پرانے سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ آج اس خاص اصلاحی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے والا ہوں جن کی صفائی کا خاص انتظام اگر آپ اس مبارک یوم عاشورہ کے موقع پر کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت آئے گی جیسے سیدھا آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے ایسے دروازے کھلیں گے جیسے غیب کے خزانے اچانک کھل گئے ہوں اور آپ کو ایسا دلی سکون اور اطمینان ملے گا جسے فرشتے خود آپ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہوں۔ پس اس بڑے موقع کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنی نیتوں کو صاف کر لیں کیونکہ اب آپ کا یہ گھر صرف اینٹ اور پتھر کا مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک پاک ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کی وہ بڑی فضیلت یاد دلانا چاہتا ہوں جسے سن کر ایک سچے مسلمان کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور روح پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یوم عاشورہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ مبارک اور تاریخی موقع ہے جسے اسلام میں بہت بڑی فضیلت اور عزت حاصل ہے۔ یہی وہ عظمت والا دن ہے جب دنیا کے مالک نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ روایت کے مطابق اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر کنارہ ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن کی وجہ سے بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیے یہی وہ وقت ہے جس کی اپنی ایک الگ شان ہے۔
जब तमाम मखलूक़ात अपने रब के सामने शुक्र गुजारी और तौबा के लिए पेश होती है, यौम आशूरा के उन लम्हात में ये ख़ास किस्म का इलाही नूर चमकता है। हवाएं बहुत पुरसुकून होती हैं और अर्श से आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर प्यासे बंदों से कह रहे होते हैं कि मांगो, आज क्या मांगते हो। ये वो कबूलियत का वक्त है जब कोई भी जायज़ दुआ रद्द नहीं की जाती। जब बंदा पूरी आजिज़ी से हाथ उठाता है तो फरिश्तों की आवाज़ आती है, ए अल्लाह के बंदे मांग, तेरा रब सब कुछ देने वाला है। ए मेरी प्यारी बहनों, ये वो बहुत कीमती और नायाब लम्हा है जब अल्लाह पाक अपने बंदे से खुश होकर रिज़्क़ की ज़्यादती नाजिल करता है, उलझे हुए मुश्किल कामों को आसान करता है और वो कुछ बिन मांगे दे देता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि हम इस बड़े दिन की कदर नहीं करते और उसे भी दूसरे आम दिनों की तरह गफलत और लापरवाही में गुजार देते हैं। न हम अपने दिलों को हसद और कीना की गंदगी से साफ करते हैं, न अपनी जबानों को गीबत, पीठ पीछे बुराई से, न अपने घर को जाहिरी कचरे से और न ही अपनी नीयतों को दिखावे के जहर से पाक करते हैं। लिहाजा आज पक्का इरादा कर लीजिए कि जब भी मुहर्रम का चांद अपनी रोशनी बिखेरे और यौम आशूरा का वक्त आए तो आपने ये पक्का याद रखना है कि ये वक्त आपकी तकदीर बदलने और घर के हालात सुधारने का एक सुनहरा मौका है, बशर्ते कि आप उस दिन की इज्जत और पाकी को पहचानें और उसका पूरा अदब व एहतराम करें। वो 5 चीज़ें जिनकी सफाई लाजमी है। मेरे भाइयों और बहनों, अब तफसील से जिक्र करते हैं उन 5 चीज़ों का जिनकी सफाई यौम आशूरा के मौका पर रूहानी तौर पर बहुत ज़रूरी है। ये वो सबसे पहली चीज़ है जिसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर उसे नासमझी में छोड़ दिया जाए तो ये इंसान के माली हालात, ज़हनी सुकून और घर की बरकत पर ऐसा बुरा असर डालती है जैसे कोई जहरीला सांप चुपके से किसी के जिस्म में जहर डाल दे। जी हाँ, वो पहली सबसे अहम चीज़ आपके घर का मेन दरवाज़ा है। ये वही दहलीज और रास्ता है जहाँ से हर आने वाला मेहमान, हर भलाई का फरिश्ता और रिज़्क़ की पहली लहर आपके घर में दाखिल होती है। ज़रा गहराई से सोचिए, अगर वही मेन रास्ता गंदा हो, वहाँ मकड़ियों ने बदसूरत जाले बना रखे हों और मिट्टी की मोटी तहें जमी हों, तो क्या रहमत के फरिश्ते उस रास्ते से आना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं, वो तो वहीं से अपना रुख मोड़ लेंगे। हम में से अक्सर लोग सारा वक्त अंदर की सजावट में तो लगे रहते हैं लेकिन मेन दरवाजे की हालत को बिल्कुल भूल जाते हैं। याद रहे कि दरवाजे पर जमी मिट्टी दरअसल बदकिस्मती और गरीबी की निशानी बनती है जिससे बरकतें अंदर आते हुए कतराती हैं। प्यारी बहनों, जब आप यौम आशूरा की तैयारी में अपने दरवाजे की मिट्टी झाड़ रही होती हैं तो असल में आप अपने किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही होती हैं। ये सिर्फ लकड़ी या लोहे के बेजान फ्रेम नहीं बल्कि आपके किस्मत का आईना है। जिस तरह एक गंदा दिल अल्लाह की पहचान हासिल नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही गंदा दरवाजा अल्लाह की रहमत का इस्तकबाल नहीं कर सकता। इस दिखावे के दौर में जब हम बाहर की चमक दमक को बहुत अहमियत देते हैं मगर घर की उन जरूरी जगहों को अक्सर भूल जाते हैं जो पाक दामन और सलीकामंद औरत इस मुबारक मौका पर अपने घर के दरवाजे को चमकाती है, उसका घर नूरानी फरिश्तों के आने की जगह बन जाता है। वो इस काम से गोया रिज़्क़ को खुद अपनी तरफ बुला रही होती है और अल्लाह पाक उसके लिए गैब के खजानों से आसानियां पैदा फरमा देता है। याद रखिए कि यौम आशूरा पर साफ न किया गया गंदा दरवाजा उस कांटेदार झाड़ी की तरह है जो हर आने वाली खुशी के रास्ते में एक बड़ी रुकावट और कांटा बन जाए।
پس دیر نہ کیجیے، ابھی اٹھیے اور اس مبارک موقع پر اس راستے کو دھونے اور صاف کرنے کا پکا معمول بنائیے جہاں سے آپ کی خوش قسمتی قدم رکھتی ہے، کیونکہ دروازہ جسمانی طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا گندا اور مٹی سے بھرا ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ایک سبق آموز کہانی۔ یہاں میں آپ کے فائدے کے لیے ایک ایسی سبق آموز کہانی سنانا چاہتا ہوں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے مگر اس کا انجام دل کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی عجیب عورت رہتی تھی جس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی میں کبھی شامل ہوتی اور نہ کسی کے غم میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر بہت ڈراونا اور گندا تھا۔ پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار لکڑی کی کرسیاں، مٹی میں لتری ہوئی پرانی جوتیاں اور ایک نہایت ہی گندا اور بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس پورے گاؤں میں کوئی خطرناک بیماری آئی۔ ایک اللہ والے بزرگ نے سب کو مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ سب نے اس پر عمل کیا اور صفائی کی، مگر اس ضدی اور لاپرواہ عورت نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک خوفناک رات اس کے گھر سے بہت بڑی چیخیں ابھری۔ لوگوں نے پریشانی میں جب دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے کوئی کالا مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے ارد گرد کئی موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زار و قطار روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے وقت پر اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا بند دروازہ بھی شاید کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یوم عاشوراء کے موقع کی یہ صفائی صرف ایک محنت یا کام نہیں بلکہ اپنی بدقسمتی کے تالے کھولنے کی ایک سنہری چابی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری سب سے اہم چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں کے نیچے بیچتی ہے، مگر ہم افسوس کے ساتھ اس کی اصل عزت سے ناواقف ہیں، اور وہ بابرکت چیز ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، وہ پاک کپڑا جہاں ہم اپنے اصل مالک اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا دکھ کی بات ہے کہ ہم اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں، مگر اسی کو گندا، بدبودار اور دھول مٹی سے بھرا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ایمان یہ بات مانتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ اللہ کو پکاریں وہ جگہ گندی ہو، جہاں جائے نماز پر بچوں کی گندگی یا جوتوں کے نشان ہوں؟ وہاں کا کیا گیا سجدہ بھلا عرش تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ والے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے اور گندے مصلے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے ناسمجھی میں جائے نماز کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہمیں دنیا کے کسی معمولی افسر کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا سب سے اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، تو پھر سب سے بڑے بادشاہ اللہ کے دربار میں اس گندے مصلے پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ یوم عاشوراء کا وہ خاص اور بابرکت لمحہ جب دعا لازمی قبول ہوتی ہے، کہیں آپ کی جائے نماز کی گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ جائے نماز کی صفائی اصل میں اللہ سے سچی محبت اور اس کے ادب کا پہلا قدم ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور سبق آموز واقعہ سنیں کہ ایک بہت غریب گاؤں میں ایک نیک بابا جی کا کچا گھر تھا جو غریبی کے باوجود ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ ان کے پاس کوئی خاص پیشہ تو نہ تھا
मगर उनकी जाए नमाज हमेशा दूध की तरह सफ़ेद, पाक और खुशबूदार रहती। एक बार एक परेशान हाल औरत उनके पास आई और कहने लगी, बाबा जी, मैं 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ती हूँ, वजीफे भी करती हूँ, मगर मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आता। बाबा जी उसे प्यार से अंदर ले गई और उसे एक बहुत गंदी मिट्टी में दबी हुई पुरानी जाए नमाज दिखाई और कहा, बेटी, जब तुम्हारा अल्लाह से राब्ता करने का असल जरिया यानी ये मुसल्ला ही गंदा है तो तुम्हारे दिल का जंग कैसे उतरेगा। वो औरत ये सुनकर तड़प उठी और उसे फौरन अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गई कि वह दुआ तो मांग रही थी मगर उसे दुआ मांगने का सही तरीका नहीं आता था। जाए नमाज वो रास्ता है जो जमीन से आसमान को जोड़ता है। अगर ये रास्ता ही मिट्टी से भरा और गंदा होगा तो आपकी फरियाद ऊपर कैसे पहुंचेगी। लिहाजा यौम आशुरा के मौका पर अपने मुसल्लों को धोएं, साफ करें और उन्हें खुशबू लगाएं, क्योंकि बरकत सजदे के साथ साथ सजदे की जगह के अदब व एहतराम में भी छुपी है। तीसरी चीज जिसकी तरफ आज तवज्जो दिलाना मेरा खास मकसद है वह है आपके घर की दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें, फ्रेम और आईने, शीशे, बरसों से एक ही जगह लटके हुए ये फ्रेम जिन पर मक्खियां बैठती हैं, जहरीली मकड़ियां अपने जाले बनाती हैं और हम उनकी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये धूल भरे फ्रेम और मेले कुचेले आईने घर में जहनी परेशानी, लड़ाई झगड़े और रिज्क में सख्त तंगी की वजह बनते हैं। ये वो छुपी हुई बुराइयां हैं जो हमने नापसंदीदा तौर पर खुद अपने घरों में पाल रखी है। यौम आशुरा के मौका पर इन चीजों की सफाई करना ऐसा ही बाबरकत काम है जैसे आपने अपने घर की फिजा से तमाम बुरे और शैतानी असरात को निकाल कर बाहर कर दिया हो। खास तौर पर वो फ्रेम जिन पर पाक कुरानी आयात या अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं उन पर मिट्टी का जमना बहुत बुरी बेअदबी और गुस्ताखी है। जब आप इन चीजों को धोकर चमकाती हैं तो आपके घर में खैर की रोशनी आना आसान हो जाता है और अल्लाह पाक का नूर आपके घर का रुख करता है। एक पुरानी कहानी है कि एक वीरान और पुराने महल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने माजी की तस्वीरों से लिपटी रहती थी। वह हर रात उन तस्वीरों से बातें करती और रोती थी। एक अक्लमंद बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ तो उन्होंने उसे बताया कि ए नादान औरत, ये तस्वीरें अब तुम्हारी खुशी का जरिया नहीं बल्कि तुम्हारी रूह की कैद बन चुकी हैं। इन पर जमी हुई ये पुरानी मिट्टी तुम्हारे आज और आने वाले कल को बर्बाद कर रही है। जब वो फ्रेम वहां से हटाए गए तो मालूम हुआ कि उनके पीछे ही असल सच्चाई और सुकून छुपा हुआ था जो इन तस्वीरों की मिट्टी ने कई सालों से ढांप रखा था। उसका मतलब यह है कि ऐसी चीजें जो हमें अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर दे या जिन पर गैर शरई बेपर्दा चेहरे बने हों वो घर से बरकत छीन लेती है। चौथी चीज वो पुराने संदूक, गत्ते के मिट्टी भरे डब्बे और वो तमाम फालतू सामान जो आपके घर के किसी अंधेरे कोने या स्टोर रूम में इकट्ठा कर रखा है। इनमें अक्सर वो पुराने कपड़े, जूते या टूटा फूटा सामान होता है जिसे न हम खुद इस्तेमाल करते हैं और न ही किसी जरूरतमंद को देते हैं। ये वो मनहूस सामान है जिसकी बारीक जगहों पर बदकिस्मती और तंगी का बसेरा होता है। हम बाजार से नए नए सोफे और फर्नीचर तो खरीद लाते हैं मगर इस पुराने बोझ को घर से निकालने की हिम्मत नहीं करते। हमेशा याद रखिए कि फालतू चीजों का ये ढेर असल में आपके रिज्क के रास्ते में एक बड़ी रुकावट पैदा करता है। इनको साफ करना या जरूरतमंदों को देकर घर से बाहर निकालना ऐसा ही है जैसे आपने अपने दुखी दिल से एक पुराना दुख निकालकर बाहर फेंक दिया हो। जो चीज किसी गरीब के काम आ सकती है
اسے اللہ کے نام پر دے دیں اور جو بالکل بیکار ہے اسے ہٹا دیں، کیونکہ کباڑ جمع کرنے والے گھروں میں کبھی سچی خوشحالی نہیں آتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اجل چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین سستی کی وجہ سے صرف وہی جگہ صاف کرتی ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہیں، لیکن دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نچلے حصوں اور صوفوں کے پچھلے حصوں میں مٹی اور کچرا جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ گندی جگہ ہیں جہاں بڑے شیاطین اپنا مستقل ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنجیدگی سے سوچا ہے کہ بلا وجہ بچوں کا چڑچڑاپن، میاں بیوی کی آپسی لڑائی اور بے وقت کی بیماریوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ اکثر یہی چھپی ہوئی گندگی ہوتی ہے جو گھر کے ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب یوم عاشورہ کے موقع پر آپ ان چھپی ہوئی جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو آپ گویا اپنے گھر سے تمام بڑے اور شیطانی اثرات کا پورا خاتمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی صفائی سب سے اچھی ہے جو پوری ہو، اور وہی گھر واقعی برکت والا ہے جس کا ایک ایک کونا پاک صاف ہو۔ دل کی صفائی اور اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم باہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی پاکیزگی اور دل کی صفائی پر بھی پوری توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے مہنگے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے بولنے کا کڑوا اور سخت طریقہ نہیں بدلتے۔ مردوں کے لیے نصیحت: مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے سچی محبت اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا بالکل فضول اور بیکار ہے۔ عورتوں کے لیے نصیحت: اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو صرف جھاڑو پوچھے سے نہیں بلکہ اپنی حیا، اپنی شرم اور اپنے شوہر کی بات ماننے اور فرما برداری سے سجائے۔ گھر وہی اصل محل بنتا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کی دعا ہو اور اپنوں کے درمیان پیار اور محبت ہو۔ یوم عاشورہ کا یہ وقت اپنے اندر کی روحانی گندگی، کینہ، حسد اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کے گھروں سے ہر طرح کی ناپاکی، تنگی، بدقسمتی اور پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے اور آپ کی قسمت کے تمام بند دروازے اپنی رحمت سے کھول دے۔ دوستو، اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجیے گا۔ اگر آج کے اس ایمان افروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو اور آپ کو اپنی پرانی غلطیوں کا احساس ہوا ہو تو اس بھلائی کے پیغام کو کم از کم 10 لوگوں تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی خاص ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعا ہے کہ مکہ کے رب میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مانگا قسمت میں لکھ دے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ میں نے پورا ویڈیو دیکھا۔ اللہ حافظ۔